طلوع اسلام۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ جسے ہم کہتے ہیں کشمکش حق و باطل، یہ ہے کیا؟ ہم بھی الفاظ دہراتے چلے جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ یہ بات ہے کیا۔ اور بات جو ہے وہ ٹھوس ہونی چاہیے، عملی ہونی چاہیے، محسوسات میں ہونی چاہیے، ایبسٹریکٹ نہیں ہونی چاہیے، نظری نہیں ہونی چاہیے، اکیڈیمک نہیں ہونی چاہیے۔ بات پتہ چلے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، کیا تصادم تھا، کیا ٹکراؤ تھا، کیوں ٹکراؤ تھا، یہ کیوں ہوا کہ آدم ادھر سے سٹیج پہ آتا ہے، ساتھ ہی اس کے شیطان یا ابلیس سٹیج کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اعتراض جو کیا کرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ ایران کی طرف سے آتا ہے یہ، پھر عیسائیوں کی طرف سے، کہ یہ ایول ہے، شر ہے، تو خدا نے ساتھ ہی شر کو بھی کریٹ کر دیا، تو خدا خالق شر بھی ہے۔ پھر چلی باتیں اس کے اوپر، سمجھنے کی بات ہے نا کہ آدم اور ابلیس اکٹھے اسٹیج کے اوپر کیوں کھڑے ہیں، کیوں قیامت تک کے لیے؟ اس کو قیامت تک، میں نے وہ محاورے کے اعتبار سے عزیزان من یہ لفظ بول رہا ہوں، آخری انسان جب تک عرض کے اوپر ہے اس وقت تک کیوں اس کو بھی مہلت دی گئی ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو کھڑے ہو کے سوچنے کی ہیں۔ قرآن کا پیغام، دین کی لم، اس سے سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ بات ہے کیا۔ عجیب چیز۔ شیطان یا انگریزی میں وہ سیٹن جس کو کہتے ہیں، یہ ہیبرو یا عبرانی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر۔ عربی والوں نے تو اپنے یہاں شیطانہ مادہ کے سے اس کو بھڑکیلا، آتش بھڑکانے والا، مشتعل، اشتعال، اس سے لایا، لیکن اوریجنلی ہیبرو میں یہ سیٹن جو ہے، اور یہ ہے بڑا ہی بنیادی نقطہ عزیزان من، اور میں سمجھتا ہوں یہی صحیح معنی ہیں، اور میں عرض کروں گا قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے معنی انگریزی زبان کا لفظ ہے دی ہنڈرر، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، روک بن کر کھڑا ہو جانے والا۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ روک بن کر کھڑے ہو جانے والا، دا ہنڈرر انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا انہوں نے اپنے۔ یہ تزاحم کی داستان ہی ساری اتنی ہے، اور قرآن کریم نے ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ بار بار آپ دیکھیں گے آیا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی طرف جانے والے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی روک کون ہے؟ احبار اور رہبان، مذہبی پیشوائیت، علماء اور مشائخ، سورہ توبہ میں اور دیگر مقامات میں بھی۔ کہیں سرمایہ پرستوں کے متعلق کہا گیا ہے، کہیں ان کے متعلق کہ جو بغیر الحق اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، قوت کے زور پر، دھاندلی سے، تلوار کے بوتے کے اوپر۔ یہ سارے ہیں قرآن میں، دیکھیے گا جہاں جہاں یصدون عن سبیل اللہ ہے، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہونے والے۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، ان میں نمایاں حیثیت مذہبی پیشواؤں کی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ہے، یہ ملوکیت، یہ سرمایہ داری، یہ تو ان کے سہارے زندہ رہتی ہے، ورنہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کا محتاج اور محتاط بن کے جینا ہی نہیں چاہتا، محکوم بن کے جینا ہی نہیں چاہتا۔ انسان کے اندر کی ایک آواز ہے جو اس کے خلاف سرکشی کے لیے ابھرتی ہے۔ وہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تم نے دل کے اندر بھی اس کے خلاف ذرا سی کبیدگی بھی محسوس نہ کرنا، اللہ کے خلاف چیلنج ہو جائے گا۔ یہ ہیں۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے، کوئی یتکبرون بغیر حق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ بھی روک ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کے متعلق بھی کہا ہے۔ اسی سورہ توبہ کی یہی جو آیت ہے 35ویں 36ویں، اس میں یکنزون الذہب والفضہ والے بھی آئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن نے احبار و رہبان کو کہا ہے کہ یہ ہیں روک بن کر کھڑے ہو جانے والے۔
اور ساری تاریخ دین اور مذہب کی کشمکش یہی ہے۔ دین آیا خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلانے کے لیے کاروان انسانیت کو، اور یہ ہوئے مذہب کے علم بردار جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے، اور روک اس طرح سے کہ کہا یہ کہ ہم تمہیں لے جائیں گے خدا کی طرف۔ یعنی یہ جرت سے بے باکانہ صداقت کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روکیں گے تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے میں، منافقت سے کہیں گے یہ کہ ہم لے جائیں گے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی روک ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں۔ اور دی ہنڈرر جو شیطان کا ترجمہ عبرانی والا ہے، کس طرح سے بات صاف ہو گئی، قرآن نے کس طرح اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ بات ساری ہے ہی ہے۔ پہلے یہ شیطان کا تصور جو ہے اس کی بات ذہن میں ایک آ گئی، وہ عرض کر دوں۔ ہم نے تو یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا یہ جو مروجہ اسلام چلا آ رہا ہے یہ اجمی اسلام ہے، ایرانی تصورات ہیں۔ ایران میں اہرمن و یزداں دو برابر کی قوتیں، خدا اور شیطان، وہ ایک خدا ایک شیطان۔ ہمارے ہاں بھی جو تصور آتا ہے شیطان کا وہ ایک ہی شیطان ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں کہ کرتے کیا ہیں۔ اس ایک شیطان میں جو خصوصیت یا جو صفت اس شیطان کی بتائی جا رہی ہے اس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہم نے۔ تصور یہ ہے نا کہ وہ ایک شیطان دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ شیطان کی آپ نے دیکھا یہ خصوصیت، یہ قوت دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف خدا کی کہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ گویا جو خدا کی صفت تھی وہ ہم نے شیطان کی صفت بتا دی۔ کبھی نہ سوچا کہ قرآن تو شیاطین الجن والانس پر کہتا ہے، ایک نہیں، شیاطین، محسوس شکل میں سامنے آنے والے بھی اور نگاہوں سے پوشیدہ بھی۔ اور سب سے بڑا شیطان جو پوشیدہ ہے نگاہوں سے وہ تو خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہہ لیجئے کہ ہر فرد کے لیے جہاں کہیں بھی ہے شیطان، لیکن یہ اس کو اس کا شیطان کہیے، وہ ایک شیطان نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کرتا کیا ہے، سیدھے صاف راستے جو ہیں ان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری ذہن کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے اس شیطان کو جو رکاوٹ بنتا ہے۔ ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، ایک منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارا تو سارا معاشرہ ہی شیطانی، کوئی کام آپ کا قاعدے قانون کے مطابق ہو رہا ہے آج کل؟ کوئی معاملہ جو آپ کا پڑ جائے کسی دوسرے کے ساتھ، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے نا اس میں۔ وہ جو شیطانی طریقے پہ وہ کام کرنا چاہے ان کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو شیطان کے حزب ہوتے ہیں، جنود ہوتے ہیں خود۔ جو بھی حق کے مطابق، میں قاعدہ قانون ہی کہہ رہا ہوں، حق کو تو چھوڑ دیجیے، بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کام آج آپ کا کسی قاعدے قانون کے مطابق بغیر ہنڈرنس کے ہو رہا ہے، رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ، قدم قدم پہ رکاوٹ۔ دیکھا یہ شیطان کے ایک مفہوم نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ شیاطین الجن والے،
راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، کوئی کام طریقے اور سلیقے سے نہیں ہونے دینا۔